صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت کے حوالے سے آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، بدنامی سے بچنے کے لیے روحانی وظیفہ۔ اگر کوئی شخص کسی کو بدنام کرنے پر تلا ہو، یعنی کسی پر جھوٹے الزام، تہمت اور بہتان لگا رہا ہو اور کسی انسان کے بارے میں ایسے ہی الزام تراشی کر رہا ہو، جھوٹی باتیں کر رہا ہو، بہتان اور تہمتیں باندھ رہا ہو، اور پھر اس شخص کو اپنی عزت کا خطرہ ہے، تو پھر وہ شخص سورہ یونس کی آیہ مبارکہ 65، سورہ یونس آیہ مبارکہ 65 اس کو صبح شام 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، یعنی اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، صبح بھی عمل کرنا، شام کو بھی، اور 41 مرتبہ یہ آیہ مبارکہ پڑھنی ہے، اپنے اوپر پھونک مار لیں، دم کر لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی عزت محفوظ رکھے گا، بدنامی سے بچائے گا۔ آیہ مبارکہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحزنك قولهم ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم، ولا يحزنك قولهم ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم۔ اگرچہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور عزت اور شان کو ظاہر کرتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کفار، مشرکین، منافقین کی عناد اور عداوت پر مبنی گفتگو سے اپنے آپ کو غمگین نہ فرمائیے۔ بے شک ساری عزت اور غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا هو السمیع العلیم، وہ اللہ خوب سننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ تو یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ محبت بھرا پیغام قرآن مجید فرقان حمید میں بھیجا کہ جب کفار، مشرکین، منافقین نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتے تھے، آپ غمگین ہو جاتے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تسلی دی، فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غم نہ فرمائیے، اور عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی تمام کائنات کا مالک ہے، مالک الملک ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے ملک میں بادشاہی، حکمرانی عطا فرماتا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہی جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت سے ہمکنار فرماتا ہے، اور سب کچھ اسی کے، خیر بھی اسی کے دست قدرت میں ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یوں یہ آیہ مبارکہ سورہ یونس کی 65 آیت مبارکہ، اس کو 41 مرتبہ صبح، 41 مرتبہ شام پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی عزتیں عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ آج پیٹ کے درد اور پیٹ میں کیڑے بعض اوقات ہوتے ہیں بچوں کے خاص طور پر، اس حوالے سے بھی چند ایک روحانی علاج اور وظائف میں بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے پیٹ کے درد کا روحانی علاج، کولک پین یا کولک سٹمک پین ہوتا ہے، تو اس کے لیے پہلا وظیفہ یہ کہ یا اللہ یا عظیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 2 اسم مبارک ہیں، اللہ اس کا اسم ذات ہے، اسم جلالت ہے، اور عظیم اسم صفت ہے، تو یا اللہ یا عظیم 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی پی لیں، انشاءاللہ کبھی بھی پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ دوسرا وظیفہ جو پیٹ درد کا روحانی علاج، وہ یہ کہ تھوڑا سا نمک لیں، اس پر سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دم کر دیں اس نمک پر، وہ نمک مریض کو کھلا دیں، انشاءاللہ فوری آرام آ جائے گا۔ تو یہ پیٹ کے درد کے 2 روحانی وظائف۔ اس کے بعد پیٹ کے کیڑوں کا روحانی علاج، جنہیں ورمز بھی کہتے ہیں، انٹسٹینل ورمز، بچوں میں خاص طور پر یہ پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں،
تو اس کے لیے جو روحانی علاج وہ یہ ہے کہ سورہ کوثر 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور مریض کو نہار منہ پلائیں، یعنی صبح سویرے پلائیں جب کوئی اور چیز کھائی بھی نہ ہو۔ اور مریض یہ عمل خود بھی کر سکتا ہے، دن میں کسی وقت وقفے سے 3 مرتبہ ایک دفعہ یہی سورت پڑھ کر اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، پیٹ پر پھونک بھی مار دیں اور 11 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ 11 دن تک اس کے دوران ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیٹ میں جو کیڑوں کا مسئلہ ہے، کسی قسم کے بھی کیڑے ہیں، خصوصاً بچوں میں ہوتے ہیں، تو اس سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو یہ روحانی وظائف اور روحانی علاج، ان کو آپ لازمی اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے رشتہ داروں تک پہنچائیے، اعزاء اقربا دوست احباب امت مسلمہ کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ اگر میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی مسلمان بہن بھائی کا بھلا ہو جائے، اس کو فائدہ اور شفا حاصل ہو جائے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی شفا کا باعث ہوگا، دین و دنیا آخرت کی بھلائی اور نجات کا باعث ہوگا۔ جی ناظرین و سامعین، سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں ایک عظیم ہستی ہیں، اور چونکہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان سے تعلق رکھتے ہیں، نسبت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے، سیدہ فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے، پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد اطہار میں سے، اسی طرح آگے دیکھیے تو پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے شہزادے سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے شہزادے سیدنا امام محمد جعفر صادق رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے شہزادے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، اور پھر سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ۔ اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی عظمت، رفعت اور شان کے حوالے سے بارہا اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام قرآن مجید فرقان حمید سے بیان کیا جاتا ہے کہ جو آیہ تطہیر ہے، اس تطہیر اور پاکیزگی کی حامل یہ گھرانہ ہے، اور خاص طور پر ان کی محبت جو ہے، جیسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ تمام انسانیت سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے۔ تو اسی طرح ایک فرمان مبارکہ یوں بھی ہے، مختصراً میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ذات سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے، جب تک وہ اپنے اہل خانہ سے بڑھ کر میرے اہل خانہ سے محبت نہ کرے، پھر فرمایا جب تک وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے محبت نہ کرے، اور پھر فرمایا کہ جب تک وہ اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کنز الاموال الجامع الصغیر کی خصوصاً وہ حدیث مبارکہ کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو کم از کم 3 جو خصائل ہیں، 3 نیک عادات ہیں، 3 اچھی عادات لازمی سکھاؤ۔ کون کون سی؟ سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، وحب اہل بیتی، اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی محبت، اور تیسرا پھر فرمایا وقراءۃ القرآن، قرآن مجید فرقان حمید کی قراءت، قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا، قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم بھی انہیں دو۔ تو یوں یہ 3 چیزیں، خاص طور پر یہ 3 چیزیں وہ ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو لازمی سکھاؤ۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو کوشش ہوتی ہے ہر ایک والد کی، والدین کی، ماں باپ کی، کہ ان کی اولاد جو ہے اچھا مسلمان بھی بنے، اچھے انسان بھی بنے، اور انہیں تعلیم دی جاتی ہے، تربیت دینے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ تو خاص طور پر ان 3 چیزوں کو لازمی مد نظر رکھیں۔ اللہ کی محبت تو مسلمان بندہ مومن کے دل میں وہ بھی ہونی چاہیے، اور اللہ کی محبت کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم بھی اس پر دلیل ہے۔ اور پھر
وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس میں تو واضح الفاظ کے ساتھ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت بھی کرو، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور توقیر ادب احترام بھی بجا لاؤ، محبت بھی کرو، ادب احترام بھی کرو۔ تو یوں یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا حکم قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے ساتھ محبت کا حکم، جیسے میں نے ابھی 2-3 احادیث مبارکہ بیان کی جن میں اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے ساتھ محبت کا حکم دیا جا رہا ہے، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ان عظیم ہستیوں کے ساتھ ہمیں محبت کا حکم دیا گیا، اور وہ سورۃ الشورى کی آیت مبارکہ 23 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کو، تمام مومنین کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ ارشاد فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ حق و رسالت پر تم سے کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ کچھ بھی نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربہ، مگر صرف اور صرف اپنے قرابت کی محبت چاہتا ہوں، اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں۔ تو یوں یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہوا، ایمان کی دولت ملی، اور پھر رمضان المبارک کی برکتیں حاصل ہوئیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کیسی کیسی عظیم عبادتوں کی سعادتیں حاصل ہوئیں، کس کے صدقے سے؟ فقط نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے۔ تو اب اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے فرمایا جا رہا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سب پر آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی مال و دولت کچھ بھی نہیں چاہتا، صرف اور صرف اللہ کے حکم کے مطابق میں اپنے قرابت داروں کی محبت اور مودت چاہتا ہوں۔ تو مودت جو ہے یہ محبت کا آخری درجہ ہے کہ دل و جان سے بڑھ کر ان عظیم ہستیوں سے محبت رکھی جائے، تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے ان عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں کہ ان عظیم ہستیوں کی سیرت اور کردار سے ہمیں بخوبی واقفیت حاصل ہو جائے کہ ان کی عظیم زندگیاں کیسے تھیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، تاکہ ہم ان سے محبت کریں، ان سے فیوز و برکات حاصل کریں، اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم بھی دین و دنیا اور آخرت کو سنوار لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ناظرین و سامعین، سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ آپ کے تذکارے پاک ہو رہے ہیں، ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں سے ہیں، اور آپ کی ولادت باسعادت 148 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ والد گرامی آپ کے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، اور والدہ ماجدہ آپ کی سیدہ نجمہ خاتون رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے یوں بھی روایات میں موجود ہے کہ آپ کی دادی جان سیدہ حمیدہ خاتون رضی اللہ عنہا، جو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ان کی زوجہ ہیں، انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ملتے ہیں، زیارت سے مشرف ہوتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی جو زوجہ ہیں، یعنی سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ کی والدہ، ان کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، چونکہ ابھی سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کا ان کے ساتھ عقد نہیں ہوا تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان کا عقد جو ہے نجمہ خاتون ان سے کر دیا جائے، اور پھر ان شاہزادے یعنی سیدنا علی رضا رضی اللہ عنہ ان کی ولادت باسعادت کی بھی خوشخبری عطا فرمائی۔ یوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ ان کا عقد ہوتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور خوشخبری کے مطابق سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ ان کی ولادت باسعادت 148 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوتی ہے۔ سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے 35 سال اپنے والد گرامی سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گزارے، انہی کے زیر سایہ رہے، تعلیم بھی حاصل کی، تربیت بھی پائی، اور ان میں سے 28 یا 29 سال ایسے ہیں
کہ جو مدینہ طیبہ میں ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ ہاں آخری جو 5 یا 6 سال تھے وہ چونکہ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کاظمین تشریف لا چکے تھے عراق، تو اس حوالے سے وہ 5-6 سال اگر نکال دیں تو پھر 28 یا 29 سال بنتے ہیں کہ جو سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ میں رہے۔ اور پھر یہ کافی عرصہ ہوا کرتا ہے، زندگی کا ایک بہت بڑا اور بہت اہم حصہ ہے 28-29 سال۔ اگر ایوریج جو ایج ہے اوسط عمر جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ جی 60 سال ہوتی ہے، اس کو دیکھا جائے تو پھر یہ زندگی آدھی زندگی بنتی ہے کہ جو سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ نے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے معیت میں، ان کی رفاقت میں، ان کے زیر سایہ گزاری۔ اور اس دوران سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ نے سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ سے قرآن، حدیث، فقہ، تمام علوم سیکھے، ظاہری باطنی تمام علوم سے بہرہ ور ہوئے۔ اور پھر سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد مدینہ طیبہ میں امامت کے مقام پر جب متمکن ہوئے تو پھر مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس آپ تشریف فرما ہوتے، اور نہ صرف مدینہ طیبہ سے بلکہ پورے عالم اسلام سے آئے ہوئے لوگ، علماء، وہ آپ کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیا کرتے، آپ سے احادیث مبارکہ سماعت کرتے، تفسیر، قرآن مجید، فرقان حمید کے علوم اخذ کیا کرتے۔ تو یوں حقیقت میں آپ عالم اسلام کے امام تھے۔ اور یہاں تک کہ محمد بن عیسیٰ یقطینی انہوں نے لکھا کہ میں نے امام سیدنا علی رضا رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں شرف تلمذ حاصل کیا، آپ کی بارگاہ میں بیٹھتا، آپ جو شرعی مسائل اور سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے تو یہ کہتے ہیں کہ میں ان کو لکھتا رہتا۔ جب میں انہوں نے جمع کیا اور گنا شمار کیا تو وہ 18,000 کے قریب تھے، یعنی تھوڑی سی ہی آپ کو، چونکہ بہت کم عرصہ مدینہ طیبہ میں مسند امامت پر اور پھر علم کی مسند پر اپنے فیوز و برکات لٹانے کا جو موقع ملا، تو اس دوران یہ محمد بن عیسیٰ یقطینی جو انہوں نے لکھے ہیں وہ صرف 18,000 مسائل تھے، یہ علم کا سمندر۔ اور پھر وہ واقعہ کہ جب آپ نیشا پور تشریف لے گئے، اپنی سواری پر سوار ہیں اور اپنی چادر مبارکہ سے اپنے چہرہ مبارکہ کو لپیٹا ہوا ہے، چہرہ مبارکہ جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہے، تو وہاں پر ہزاروں کا مجمع ہے جن میں ہزاروں علماء بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں۔ تو وہ سبھی التجا کرتے ہیں کہ اے امام، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے، اپنے رخ انور سے نقاب تو پلٹیے، ہمیں اپنے چہرہ زیبا کی زیارت سے مشرف تو فرمائیے۔ تو بس آپ وہ چادر مبارکہ اپنے چہرے مبارک سے اتارتے ہیں تو لوگ اش اش کر اٹھتے ہیں، چہرے مبارکہ کی زیارت کرتے ہیں، اور پھر ایک کوہرام بپا ہوتا ہے۔ اس موقع پر علماء کہتے ہیں کہ خاموشی اختیار کی جائے، ابھی تو امام سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ ان سے حدیث مبارکہ بھی سماعت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ پھر آپ حدیث مبارکہ ارشاد فرماتے ہیں تو ہزاروں علماء اس موقع پر موجود ہیں، محدثین موجود ہیں جنہوں نے وہ احادیث مبارکہ جو آپ نے بیان فرمائی ان کو لکھا۔ تو یوں سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ نہ صرف مدینہ طیبہ بلکہ پورے عالم اسلام میں آپ سے لوگ علم حاصل کیا کرتے، آپ جہاں تشریف لے جاتے لوگ اپنی آنکھیں جو ہیں وہ فرش راہ کیا کرتے، دل و جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کیا کرتے۔ یہی وجہ کہ آپ کو بھی آپ کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں میں اسیر کیا گیا اور مامون الرشید نے آپ کو اپنے پاس بلایا، اگرچہ اس نے بظاہر اپنی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے آپ کو اپنا ولی عہد بھی مقرر کر دیا تھا، اور اس دوران بھی آپ نے فرمایا تھا چونکہ اس نے بارہا اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں ولی عہد مقرر ہوتا ہوں، لیکن نہ میں فتویٰ جاری کروں گا، نہ میں کسی مقدمے کا فیصلہ کروں گا، نہ میں کسی کو تعینات کروں گا، نہ کسی کو اس کے عہدے سے برخاست کروں گا، یعنی ان چیزوں میں جو سیاسی معاملات اور انتظامی معاملات ہیں میں ان میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ تو اس شرط پر مامون الرشید راضی ہو گیا، آپ کو ولی عہد مقرر کر دیا گیا، لیکن آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میں
خلیفہ یا حکمران یا ولی یا بعد میں اس کا مامون الرشید کا جانشین نہیں بنوں گا، یعنی اپنی وصال کی جانب، اپنی شہادت کی جانب آپ نے اشارہ فرما دیا تھا۔ اور پھر یوں ہی ہوا، آپ نے اپنے مصاحبین کو بھی بتا دیا تھا، تو یوں ہی ہوا کہ آپ کو 203 ہجری میں اسیری کی حالت میں زہر دیا گیا، اسی زہر سے آپ نے شہادت کا بلند مقام پایا۔ اور آپ وہ عظیم ہستی ہیں، علم کے حوالے سے بھی چونکہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کے والد گرامی سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ وہ آپ کے لیے ارشاد فرمایا کرتے تھے، تمام اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے خانوادے سے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ امام علی رضا رضی اللہ عنہ یہ عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ یوں علم کی عظمت اور شان ہم تک جو پہنچائی اور جس کا تذکرہ ان کے والد گرامی سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ نے بھی فرما دیا، تو پتہ چلتا ہے کہ علم کے بہت بلند مقام پر فائز تھے، اور کیسے نہ ہوتے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، مدینہ طیبہ میں قرآن و سنت کا درس دے رہے ہیں، جہاں تشریف لے جاتے ہیں بڑے بڑے ائمہ، فقہاء، محدثین آپ سے علم حاصل کرتے ہیں، آپ کے سامنے شاگردی کے طور پر بیٹھتے ہیں، شاگرد بنتے ہیں۔ یوں ہی آپ کی سخاوت، لوگوں کے ساتھ محبت کا عالم دیکھا جائے تو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا جو ایک خاص طریقہ چلا آ رہا ہے اسی کے آپ بھی پیکر تھے کہ لوگوں کو، اور خصوصاً ان لوگوں کو جو مستحق ہوتے، ان کی ضروریات پوری فرما دیا کرتے، دراہیم و دینار سے نوازا کرتے، کسی کو راشن پہنچا دیا کرتے، جس کی جو ضرورت ہوتی وہ پوری فرما دیا کرتے۔ تو اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم ان عظیم ہستیوں کی محبت کا دم بھرتے ہیں تو پھر ان کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگیوں میں لاگو کریں، ان پر عمل کر کے دکھائیں، تاکہ پتہ چلے کہ واقعتاً ہم ان کے سچے محبین بھی ہیں اور ان کے سچے پیروکار بھی ہیں۔ اور یہی جیسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا تھا کہ ان سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو ان سے محبت اور ان کی پیروی کرو۔ تو بس جب ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو محبت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ پھر جو محبوب ہوتا ہے، جس سے محبت کی جائے، اس کی بات کو بھی مانا جاتا ہے، اس کی جو احکام ہوتے ہیں ان پر عمل پیرا ہوا جاتا ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم انہی کی سیرت اور کردار کے مطابق عبادت، ریاضت، سخاوت اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، تاکہ امت مسلمہ میں یہ بھلائی کا عمل جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ پھیل سکے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا بھی ہے، اللہ تعالی ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں۔ آپ کی کئی کرامات، ان میں سے ایک کرامت کا ذکر میں لازمی کرتا ہوں کہ آپ جب مامون الرشید اور ہارون الرشید ان کے دربار میں تشریف لے جایا کرتے تو اگرچہ مخلوق اللہ کے بندے آپ سے بہت محبت کیا کرتے، لیکن بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بڑی بڑی عظیم ہستیوں سے جو مخالفت کرتے ہیں یا حسد رکھتے ہیں دل میں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تو کائنات میں اللہ کے بعد کوئی عظیم ہستی نہیں، کفار نے، منافقین نے ان سے بھی دشمنی رکھی۔ تو سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ جب تشریف لے جاتے تو وہ جو دربار میں موجود باہر جو دربان ہوتے وہ پردہ اٹھا دیا کرتے، وہ سلام کہتے، لیکن ان میں چند ایسے بھی تھے جو آپ سے دل میں حسد رکھتے تھے، بغض رکھتے تھے، محبت نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ تشریف لاتے ہیں تو ہمیں انہیں سلام بھی کہنا پڑتا ہے اور ان کے لیے پردہ اٹھانا پڑتا ہے، تو کل جب یہ تشریف لائیں، جب یہ آئیں تو پھر ہم ان کو سلام بھی نہیں کہیں گے اور نہ ہی ان کے لیے پردہ اٹھائیں گے۔ جب اگلا دن آیا، سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ کی ہیبت اور رعب ایسا ان پر طاری ہوا کہ وہ لوگ، انہوں نے سلام بھی کہا اور پھر خود پردہ بھی اٹھا دیا۔ بہت وہ حیران ہوئے، کہنے لگے آج عجیب معاملہ، ہم نے تو یہ سوچا تھا اور فیصلہ کیا تھا کہ ہم سلام بھی نہیں کہیں گے اور پردہ بھی نہیں اٹھائیں گے۔ پھر دوبارہ وہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ چلیں کل ایسا کریں گے کہ سلام بھی ہم نے نہیں کہنا اور پردہ بھی ان کے لیے نہیں اٹھانا۔
اگلا دن آتا ہے، سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، تو چونکہ انہوں نے اب پختہ فیصلہ کر لیا تھا، تو جب سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ وہ دروازے کے قریب تشریف لاتے ہیں، پردے کے قریب تشریف لاتے ہیں، تو اللہ کی قدرت اور ان کی کرامت کہ ہوا کا ایک زوردار جھونکا آتا ہے، ہوا چلنے لگ پڑتی ہے، اور ایک زوردار جھونکا ایسا چلتا ہے کہ وہ پردہ خود بخود اوپر اٹھ جاتا ہے اور یہ اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں۔ جب باہر تشریف لاتے ہیں پھر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، پھر بھی کیونکہ وہ ہوا چل رہی ہوتی ہے اور ایک ایسا زوردار جھونکا چلتا ہے کہ پردہ پھر اٹھ جاتا ہے۔ تو ان کا منصوبہ جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے واقعتاً نیک بندے ہیں کہ ہم نے یہ چاہا اور سوچا کہ ہم ان کے آنے جانے پر پردہ نہیں اٹھائیں گے ان کے لیے، اور اللہ کی طرف سے ایسی ہوا چلی کہ ان کے اندر تشریف لے جاتے ہوئے، باہر تشریف لاتے ہوئے خود بخود پردہ اٹھ گیا۔ تو پھر ان کے دماغ سے بھی پردہ اٹھ گیا، وہ جو پردے پڑے ہوئے تھے وہ اٹھ گئے، اور انہیں پتہ چل گیا کہ حقیقت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لیے یہ عزت اور عظمت کا اظہار بھی فرماتا ہے، اور اس طرح ان کو کرامات سے نوازتا ہے کہ انہوں نے سوچا تھا ہم نہیں اٹھائیں گے تو پھر یہ خود ہی اٹھائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہوا کے ذریعے ایسا قدرتی انتظام فرما دیا۔ اسی طرح آپ جب آپ کو ولی عہد مقرر کیا گیا تو ایک موقع پر مامون الرشید بیمار ہے، اس نے کہا کہ عید کی نماز آپ پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا میں تو پھر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق عید کی نماز پڑھانے کے لیے جاؤں گا۔ پہلے آپ نے منع کیا کہ میں نہیں پڑھاؤں گا، خود ہی پڑھائیں، تو بارہا اصرار کیا۔ آپ نے فرمایا پھر میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہی جاؤں گا، یعنی مکمل آپ نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اور یہ بھی فرمایا کہ میں جس طرح، چونکہ اس وقت یہ جو بادشاہ ہوتے تھے مختلف پالکیوں پر یا مختلف طریقوں سے اس طرح شان و شوکت کے ساتھ تیار ہو کر جاتے، دیگر ساتھ ایسے سمجھیے کہ سیکورٹی کے لوگ ہوتے، تو آپ نے سادگی کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ اس طرح تشریف لے گئے تو جتنے لوگ راستے میں موجود تھے وہ آپ کے ساتھ ہوتے گئے، آپ کی دست بوسی کرتے گئے، اور بہت زیادہ لوگ شامل ہونے لگے۔ تو اس موقع پر مامون الرشید غالباً اس کے جو مشیر تھا اس نے کہا مامون الرشید سے کہ اگر آج امام سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ عید کی نماز پڑھا دیتے ہیں اور خطبہ بھی اشاع فرما دیتے ہیں تو پھر لوگوں کے دل تو پہلے ہی ان کی طرف مائل ہیں، لوگوں کی زبانیں بھی ان کے ساتھ ہوں گی، اور تمہاری حکومت کو، تخت کو تو خطرہ ہے۔ تو پھر اس موقع پر مامون الرشید بھاگتا ہوا گیا، اس نے کہا کہ آپ عید کی نماز نہ پڑھائیے، میں خود پڑھا لوں گا۔ تو یوں یہ سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان ہے، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی شان ہے کہ لوگ حقیقت میں دل و جان سے بڑھ کر ان سے محبت کیا کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی تمام ہستیوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن یعنی ہم مومنوں کی مائیں ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین ہوں، آباء و اجداد ہوں، حتیٰ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام شہزادے شہزادیاں ہوں، نواسے نواسیاں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام گھرانہ ہو، ہم ان سب سے محبت کی اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ دل و جان سے بڑھ کر ہمارے قلوب و اذہان میں ان کی محبتیں جاگزیں فرما دے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا نصیر احمد صاحب نے، اور انہوں نے پیٹ میں درد کا وظیفہ پوچھا۔ جی 7 مرتبہ یا اللہ یا عظیم، یا اللہ یا عظیم، اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اس کو پانی پر دم کر دینا، وہ پانی پی لینا، انشاءاللہ پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ منیر صاحب غالباً انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں کہ صحت یابی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی صحت یابی کے لیے 2 وظیفے ہیں، آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، اے امراض سے شفا دینے والے، اور جب عربی میں پڑھیں گے تو پھر یا شافی الامراض ضاد پڑھیں گے، تو اس کو پڑھیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا وظیفہ ہے یا سلامو، اس کو پڑھتے رہا کیجیے۔ یا محیی بھی پڑھ سکتے ہیں، زندگی دینے والے، یا سلامو اے سلامتی عطا فرمانے والے، ان کو کثرت سے پڑھیے۔
اپنا وظیفہ بنا لیجئے، ورنہ کم از کم 111 مرتبہ روزانہ پڑھ لیجئے اول آخر تا تعداد میں درود پاک پڑھ کر، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی صحت اور عافیت عطا فرمائے گا۔ صدیق صاحب نے ہمیں جوائن کیا، یہ کہتے ہیں مہروں کے درد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، مہروں میں درد ہو، کمر میں درد ہو، بیکیج یا لمبیگو جسے بھی کہتے ہیں، ان کے لیے وظائف، سب سے پہلے ایک وظیفہ زیتون کا تیل لیں، اس پر سورہ کہف یہ 1 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں اور پھر اس زیتون کے تیل سے مالش کرتے رہیں، انشاءاللہ مستقل افاقہ حاصل ہوگا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا